آج کے عالمی حالات کے اندر ہمارے سامنے دو بڑے سبق ہیں. ایک سبق تو یہ ہے کبھی کسی کے لیے بری پلاننگ نہیں کرنی چاہیے. بری پلاننگ کرنے والوں کا انجام آج ہم اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. اور طاقت و اقتدار کے ملنے کے بعد اور قوت کے مل جانے کے بعد ہمیں کبھی یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بہت بڑے پاورفل ہیں اور سپر پاور ہیں. انسان اپنی طاقت کے بلبوتے پر، اپنی پلاننگ کے بلبوتے پر، اپنے اسلحے کی بنیاد پر اور اپنی شاطر دماغ کی بنیاد پر انسان مختلف پلاننگ بناتا ہے. اس پلاننگ کے بارے میں وہ سوچتا ہے جیسا میں کروں گا ویسا ہوگا. یہ اس کی بری پلاننگ ہوتی ہے. اللہ نے واضح طور پر اس پلاننگ یعنی کسی کے لیے برا منصوبہ بنانے والے کے بارے میں، کسی کے لیے کنواں کھود کر اس کو گرانے کے بارے میں، کسی کے لیے ذلیل کرنے کا منصوبہ بنانے والے کے لیے اللہ نے اپنا قانون واضح طور پر فرما دیا. ارشاد فرمایا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. برے منصوبے بنانے والے، برے پلان بنانے والے، برا مکر کرنے والے، انہی کی طرف یہ برائی لوٹتی ہے. یہ قرآن کا فرمان ہے. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. کل تک بہت سارے مسلمانوں کے ملکوں کی تباہی پر بہت سارے ملکوں نے خوشیاں منائیں اور اس کے سلسلے میں منصوبہ بندی کی گئی. لیکن آج وہی برے منصوبے اور وہی بری پلاننگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس کے لیے گڑھا کھودا گیا تھا آج وہ قومیں خود اس گڑھے کے اندر گرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اس لیے یاد رکھیں کبھی زندگی میں کسی کے بارے میں برے منصوبے نہ بنائیں، کسی کے لیے کنواں نہ کھودے گرانے کے لیے. اس لیے کہ اللہ کا فرمان حق ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. جو برائی کی پلاننگ کرتا ہے، برائی کی چال چلتا ہے، یہ پلٹ کر اسی کی طرف آتی ہے. یہاں سے یہ ذہن ملا کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے لیے بری پلاننگ نہیں کی. بلکہ آپ ذرا سوچیں طائف میں جب پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچائی گئیں اور اس وقت پروردگار نے 2 فرشتوں کو بھیجا اور عرض پروردگار جل جلالہ نے ان فرشتوں سے فرمایا کہ میرے محبوب سے کہو اگر وہ اجازت دے تو ستانے والوں پر تم پہاڑ کے فرشتے ہو، پہاڑ اٹھا کر ان پر ڈال دینا تاکہ یہ سب تباہ ہو جائیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پہاڑ کے فرشتوں نے یہ بات کہی تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ ارشاد فرمایا میں دنیا کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہوں، زحمت بن کر کے نہیں آیا. آپ ذرا سوچیں. اور ایک خاص بات اور ذہن میں رکھنی ہے، جب انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے تو انسان ظلم کرتا ہے. انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے انسان زیادتی کرتا ہے. انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے انسان کمزوروں کو مسلنے کی اور غلام بنانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن قرآن نے واضح طور پر فرمایا تم کمزوروں کو پکڑتے ہو، کمزوروں کو تو کوئی بھی چھڑا لے گا، کمزوروں کی دستگیری ہو جائے گی، لیکن تمہاری پکڑ سے بچ بھی سکتا ہے انسان اور اسے خدا بچا بھی سکتا ہے. لیکن اگر قدرت پکڑ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی. اس لیے اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. ایسے ہی تمہارے رب کی پکڑ ہے. جب کسی بستی والے کو پکڑتا ہے، وہ بستی والے جنہوں نے ظلم کیا ہے، تو پروردگار فرماتا ہے ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس کی پکڑ نہایت شدید اور ذلت والی پکڑ ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ عز و جل گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن ظلم کرنے والے کو اللہ عز و جل
اس اعتبار سے معاف نہیں فرماتا کہ جب تک کہ مظلوم اللہ عز و جل کے مظلوم ظالم کو معاف نہ فرما دے. اسی لیے آپ سنیں دعائیں کس کی سنی جاتی ہیں, دعائیں کس کی قبول ہوتی ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مظلوم کی دعا باب اجابت سے اس طرح سے ٹکراتی ہے, ادھر مظلوم کی دعا نکلی عرش ہل جاتا ہے اور پروردگار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے جب تک کہ ظالم کو تو سزا نہ دے گا میں اپنی جنبش سے باز نہ آؤں گا. اللہ تعالیٰ پہ ظالم کی پکڑ فرماتا ہے. اس لیے یاد رکھیں کبھی کسی پر ظلم نہ ہو. ظلم کرنے والا ظلم کرتے وقت خود کو طاقتور سمجھتا ہے, خود کو پاورفل سمجھتا ہے, کوئی اس کی پکڑ نہ کر سکے گا یہ تصور کرتا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں اس وقت وہ ظلم کر لیتا ہے, لیکن پھر ظلم کرنے والے کو جو سزا دی جاتی ہے تاریخ اس کے سلسلے میں گواہ ہے. کون نہیں جانتا امام عالی مقام رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ پر ظلم و زیادتی کے طوفان بپا کرنے والے اور شہادت کی طرف ان کو بھیجنے والے اور جام شہادت نوش کرنے والے امام حسین, ان کے آوان و انصار اس دار فانی سے شہادت کا جام تو پی چکے, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے ایک بھی ظلم کرنے والا زمین کے اوپر چین کی زندگی نہ گزار سکا, اور تھوڑے ہی دنوں کے اندر ان ظالموں کو وہ سزا دی گئی کہ تاریخ کے اندر وہ سزائیں بھی محفوظ ہیں اور ان کی ذلت والی موت بھی تاریخ کے اندر آج محفوظ ہے. خبردار طاقت کے ملنے پر کسی پر ظلم نہ کیا جائے, اقتدار کے ملنے پر کسی پر ظلم نہ کیا جائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اسی کو قرآن نے دوسرے مقام پر فرمایا ہے وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ, جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اس سے خوشی نہ مناؤ. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ, اللہ اکڑنے والے کو پسند نہیں فرماتا. آپ یاد رکھیں اگر کچھ اللہ نے عطا فرما دیا تو اس پر غرور نہ کریں, اس پر تکبر نہ کریں, اس پر اترائیں نہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم جو چاہیں کر لیں. اس اکڑنے والے کو اللہ اکھاڑ کر پھینک دیا کرتا ہے, اور پروردگار جل جلالہ کبھی اس طرح سے تکبر کرنے والے کو دنیا میں عزت اور دنیا کے اندر بلندی عطا نہیں فرماتا. اس لیے کہ کبریائی صرف اللہ کو زیب دیتی ہے, بڑا صرف اللہ ہے, سپر پاور صرف اللہ ہے. وہ جو چاہے گا وہی ہوگا اور وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. ایک دلیل کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں تاکہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں. آپ اگر استاد ہیں, آپ اگر اپنے ادارے کے ذمہ دار ہیں, آپ اگر اپنی کمپنی کے سیٹ ہیں, آپ کے ماتحت ملازمین کام کر رہے ہیں اور کچھ کمزور آپ کے ماتحت ہیں اور آپ کو اللہ نے برتری عطا فرمائی ہے, تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن کی ایک آیت اور ایک حدیث کے ذریعے اس کو سمجھا دوں تاکہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں. اللہ نے مردوں کو عورت کے اوپر حاکم بنایا. الرجال قوامون علی النساء, مرد بیوی کے اوپر حاکم ہے. حاکم سے مراد اس کا ذمہ دار ہے, سرپرست ہے, اور اس کی ذمہ داری اور اس کے احکام پر عمل کرنا یہ عورت کی ذمہ داری رکھی گئی. تو ایک اعتبار سے اللہ نے مرد کو برتری عورت پر عطا فرمائی, ایک اعتبار سے اللہ نے مرد کو بڑی ذمہ داری عطا فرمائی, لیکن ساتھ ہی پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد کو جو بیوی کا شوہر ہے اور جسے حاکم بنایا گیا, اسی کو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال میں بہتر ہے. یعنی تمہیں بڑا بنایا گیا اس لیے نہیں کہ تم بیوی بچوں پر ظلم کرو, بلکہ تم بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا تمہیں بہتر کہے یا نہ کہے, لیکن تمہارا رسول تمہیں بہتر کہے, تو سرکار فرماتے ہیں میرے نزدیک بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال میں بہتر ہے. کمزوروں پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے اور کسی کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے. جب بھی کوئی کمزور ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. کمزور کبھی تنہا نہیں ہوتا.
آپ ذرا دیکھیں، ایک انسان بے قراری کی وادیوں میں گزرتا ہے، حالانکہ قدرت نے واضح طور پر فرما دیا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، یہ تو فرما دیا، لیکن اللہ اکبر، بے قراروں کے لیے اللہ نے واضح طور پر فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون ہے جو بے قراروں کی فریاد سنتا ہے اور اس کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے عالمی حالات کے اندر ہمارے سامنے دو بڑے سبق ہیں۔ ایک سبق تو یہ ہے کبھی کسی کے لیے بری پلاننگ نہیں کرنی چاہیے، بری پلاننگ کرنے والوں کا انجام آج ہم اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، اور طاقت و اقتدار کے ملنے کے بعد اور قوت کے مل جانے کے بعد ہمیں کبھی یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بہت بڑے پاورفل ہیں اور سپر پاور ہیں۔ نہیں، اللہ ظالموں کو معاف بھی نہیں فرماتا، ظالموں کو پسند بھی نہیں فرماتا، اور ظالم کی جب وہ پکڑ کرتا ہے تو اتنی شدید پکڑ کرتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس ظالم کو چھڑوا نہیں سکتی۔ خبردار، کبھی کسی پر ظلم نہ کرو، کبھی کسی پر زیادتی نہ کرو۔ اللہ سے بڑا کون ہے اور اللہ کے نافرمانوں سے بڑا ہم جیسا کون ہے؟ ہم اللہ کے سب سے بڑے نافرمان، ہم صبح سے لے کر رات تک اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں، اور اللہ اتنی قوت والا ہے، چاہے تو رزق دے چاہے تو نہ دے، چاہے تو زندگی دے چاہے تو موت دے، سب کچھ اس کے دستے قدرت کے اندر ہے، لیکن پھر بھی وہ فرماتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ کہ بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں فرماتا۔ اب ذرا سوچو، اندازہ لگاؤ، تو موجودہ حالات کے اندر ہمیں ان چیزوں کو خیال رکھنا ہے۔ کبھی آج کے بعد کسی کے لیے بری پلاننگ نہ کرو، کبھی ظلم کس طرف اپنی طبیعت کو مائل نہ کرو، اور تیسری بات، سب کچھ اللہ نے عطا کر دیا ہو تو کبھی غرور نہ کرو، جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہمارے سامنے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ایک عظیم نمونہ ہے۔ ہمیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہوش کے ناخن لو، عقل کے دریچے کھولو، اور موجودہ عالمی حالات کے پیش نظر اپنے کریکشن کرنے کی کوشش کرو، اپنی سوچ کو درست کرنے کی کوشش کرو، اپنی فکر کو درست کرنے کی کوشش کرو، تاکہ ہم اللہ کے عذاب سے بھی بچ جائیں اور ہماری ذات بھی لوگوں کے لیے زحمت نہیں بلکہ رحمت بن جائے۔